سال 2010 میں میرے حلقے میں تحصیل منڈا، ضلع دیر لوئر کے علاقے منڈا اور میاں کلی میں 2 گرلز ہائر سیکنڈری سکولز تعمیر کیے گئے تھے۔ مذکورہ سکولوں کی عمارتیں بھی مکمل طور پر تیار ہونے کے باوجود گزشتہ 14 سالوں سے اب تک ان میں کلاسوں کا آغاز نہیں کیا گیا۔ لہٰذا صوبائی حکومت ان دونوں سکولوں میں فوری طور پر اساتذہ کی تعیناتی اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز یقینی بنائے۔ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں یا پھر اس کو میں پینڈنگ کر دوں ٹل دا ٹائم ارشد ایوب خان، آج تو کل الیکشن تھا تو ادھر بزی تھے۔ پاکستان میں ہر چیز کو پالیٹکس کے ساتھ انگیج کر دیتے ہیں۔ یہ تو ڈپارٹمنٹل لیبس ہے، آپ نے پیسے خرچ کر دیے، گورنمنٹ کا پیسہ لگ گیا اور استاد اویلیبل نہیں ہے، بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو یہ پروسیس ہمیں جو ایس این ای ہے اس کی اسی وقت سٹاف کی ہمیں موو کرنی چاہیے۔ 15 18 20 سال سے سکول بلڈنگ خراب ہو رہی ہیں، تباہ حال ہو رہی ہیں، اور یہ پورے کے پی میں ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا آپ کو اپنی رولنگ دینی چاہیے کہ اس کے قوانین میں یہ چینج کریں۔ جب سکول آپ نے ایک کر دیا، اپ گریڈ کیا یا نیا بن رہا ہے، تو بلڈنگ بھی 2-4 سال میں بنتی ہے، تو کم سے کم جس دن وہ سکول کمپلیٹ ہو تو وہ ہینڈ اوور تو ہو جائے۔ اربوں روپے کی بلڈنگ خستہ حال ہو چکی ہیں کے پی میں۔ میرے اپنے حلقے میں بھی ایسی بلڈنگ ہے، کچھ تو میں نے ہینڈ اوور کروائی ہیں۔ ایک ایسی بلڈنگ بھی میں نے 16-17 سال بعد ان کے حوالے کروائی ہے جس کے اندر پودے اور جھاڑیاں اگ چکی تھیں۔ تو یہ سیریس مسئلہ ہے، یہ اس صوبے کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، تو یہ پریکٹس مسلسل ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اس کو درست کرنا ہے جی۔ تو میں کہتا ہوں اس پہ خاص طور پہ منسٹر صاحب بھی آ جائیں گے، اس پہ ایکشن لیں۔ وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن یہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جب آپ ایک سکول یا کالج کی بلڈنگ دے رہے ہیں تو آپ اس کے سٹاف کی بھی پروسیس ساتھ شروع کریں۔ شکریہ جی۔ عبید آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے عبید کی سن لیں رائے اس پہ۔ سر، یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ایک حکومتی ممبر ایک مسئلے کو اسمبلی کے فلور پر لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایشو کو آگے بہت ڈسکس کر چکا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ یہ پچھلے 15-20 مہینوں سے ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی خاطر خواہ رسپانس اور یہ چیزیں آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا وہی والی سین ہے۔ آج بھی منسٹر صاحب وہ پتہ نہیں کنفرم تو نہیں بتا رہے کہ کیا سین ہوگا، کب سے اس کے ایک حل اور بھی ہے کہ اس کے نزدیک ہی سیکنڈری سکولز ہے آلریڈی، تو جو بچیاں ہیں ان کو وہاں پر شفٹ کریں نئی بلڈنگز میں، اور اس میں یہ ہوگا کہ تعداد میں مطلب زیادہ بچیاں بھی اس میں ہم داخل کرا سکتے ہیں۔ بہت آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو حل کرنے پر راضی ہو تو۔ 55 لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں اس ٹائم۔ کتنے؟ 55۔ وہ ایک علیحدہ بوجھ ہے۔ عبید صاحب کو میں اکثر واچ کرتے رہتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں لاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی دبی الفاظ میں نذیر عباسی صاحب نے اور عبید صاحب نے بات کر دی، اگر آپ سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور عبید صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومتی ایم پی اے فلور پہ اٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے تمام آپشن ایکسرسائز کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ نرمی کر رہے ہیں، مجھے بتائیں سر، اگر 2010 میں نہیں 2017 میں چلے، آفتاب صاحب والی بات ہے، 8 سال ہو گئے، خدا کا خوف کریں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو بھئی یار اس کو کدھر بھیجے کدھر نہ بھیجے، اس پہ رولنگ دے کمیٹی میں بھیجے اور 15 دن کے اندر اس سے رپورٹ مانگیں۔ نہیں تو رونا دھونا ہم بھی دو رہے ہیں کہ وفاق ہمیں اگر ٹائملی اپنے حقوق دیں، ہمیں فائنینشل حقوق دیں، NFC ایوارڈ کرائیں، جو کہ ہمارے تقریباً اس ٹائم لگ بھگ 3000 ارب سے اوپر بنتے ہیں، جو NHP اور NFC شیئر اور باقی چیزیں ملا کر آپ دیکھ لیں۔ تو اسپیکر صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ 10 سال 8 سال سکول بنانے میں، اپ گریڈیشن میں، کچھ کنسٹرکشن کرنے میں لگتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صوبائی حکومت جان بوجھ کے تو یہ کام نہیں کرتی، لیکن وہاں پہ ان کے معاملات جو ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، وہاں پہ خزانے۔ اگر صوبائی حکومت یہ کام نہیں کرتی تو کون کر رہے جناب وزیر محترم؟ اسپیکر صاحب یہی میں نے جس طرح کیا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سٹینڈ پہ نہیں لیے تھے۔ اپنے فائنینشل رائٹ نہیں دے گا تو یہاں پہ لوگوں کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے؟